بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری گفتگو عالم اثبات میں ایک اور مرحلے پہ داخل ہو رہی ہے کہ کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ حکم لگانے کا طریقہ کار۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی، توجہ اس طرف کیجئے کہ عالم ثبوت میں ہر چیز ثابت ہے اپنی جگہ پر، موجودات حقیقت رکھتے ہیں۔ البتہ پورا کا پورا عالم ثبوت، عالم وجود اور خارج، یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ دو حصوں میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں، کوئی ایسی چیز پیچیدہ نہیں ہے، جو ذہن نشین ہونی چاہیے تھی آپ کے۔ خوب، واجب الوجود کے علاوہ ممکن الوجود کیا ہے؟ وہ در حقیقت اس میں زوج ترکیبی پائی جاتی ہے۔ ہاں، کس چیز سے وہ مرکب ہے؟ وجود اور ماہیت سے۔ اب وجود اور ماہیت کیا ہے، یہ فلسفے میں پڑھیں گے ابھی ہمارے۔ دو خلقت نہیں ہے، لیکن ابھی ہم چونکہ پڑھا نہیں ہے، آپ کے سوالات کے جوابات میں اطمینان تب بھی ہوگا جب اس کا وہ جواب دیں گے جو فلسفہ اسلامی میں ہے۔ تو یہاں پہ فلسفہ اسلامی کی بحث پھر کھل جائے گی، جس کی ابھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اتنا ذہن نشین رکھیں کہ جو خارج ہے ہمارے پاس، اس میں وجود اور ماہیت ہے۔ یہ جو ماہیت ہے، یہ بعین ہی انسان کے ذہن میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن جب وجود کے ساتھ یہ مرکب ہو، ترکیب وجودی رکھتی ہو، تو پھر خالی ماہیت آئے گی۔ درست ہے؟ یعنی اگر فقط خالی ماہیت کو دیکھیں تو جیسی خارج میں ویسے ہی ذہن میں ہے، لیکن اگر اس کو ترکیب وجودی دے دی جائے پھر فقط خارج میں ہے، فقط، پھر وہ نہیں ذہن میں آئے گی۔ ماہیت تو آئے گی نا، لازم آتا ہے کہ وجود جو ہے وہ صرف اپنا مفہوم دیتا ہے آپ کو۔ وجود اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، وَإِلَّا اپنا کیا دے گا؟ مفہوم وجود ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ماہیت بعین ہی آتی ہے۔ اس لیے ماہیت کو اگر آپ تحلیل ذہنی کریں، چونکہ خارج میں تو جدا نہیں کر سکتے ماہیت اور وجود کو، کبھی بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ماہیت خارج میں وجود میں کب آتی ہے؟ جب کسی نے اسے وجود دیا ہو، کیونکہ اس کی اپنی ذات کا حصہ وجود نہیں ہے۔ وجود بے نفس ہی موجود ہے اور ماہیت بے توسط وجود موجود ہے۔ جب ہم وجود کہتے ہیں، خداوند متعال کے وجود فرض کر سکتے ہیں؟ فرض نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نا، وَإِلَّا تو شرک ہو جائے، کیونکہ وجود کے مد مقابل کے عدم، اگر وجود نہیں ہے تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ کیوں محدودیت لازم آئی؟ آپ جب کہتے ہیں عالم اللہ تعالیٰ کو، محدودیت لازم آتی ہے؟ یا کہتے ہیں لا محدود علم؟ لا محدود علم، لیکن وجود عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں نا، قرآن نے کہا علیم۔ علیم تو قرآن کریم کا لفظ ہے نا، قدیر قرآن کریم کا لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حمد کس اساس پر ہوتی ہے؟ نہیں، کمالات کی اساس پر ہوتی ہے، تنزیہ ہوتی ہے، عیوب سے تنزیہ کی جاتی ہے، جو نہیں ہے اور نسبت دے۔ لازم ہوتا ہے اجتماعی نقیضین میں دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں، اب منطق کی باتیں ہیں، نہیں ہو سکتے، دو میں سے ایک ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں وجود نہیں ہے تو حتماً عدم کو ماننا پڑے گا، اگر عدم ہے تو حتماً عدم، نہیں ہے تو حتماً وجود ہوگا۔ صحیح ہے؟ ماہیت ہے، ہر دو سے متصف ہو سکتی ہے، عدم سے بھی وجود سے بھی۔ اس لیے اگر خارج میں پائی جاتی ہے ماہیت تو حتماً و حتماً کسی نے کیا کیا؟ اسے وجود دیا ہے، حتماً و حتماً کسی نے وجود ہے، لیکن وجود کو کسی نے وجود دیا ہے، یہ بے نفس ہی بے ذات ہی وہ موجود ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے نا، کیوں؟ یہ بذات خود موجود ہے۔ ہاں، یہ مثال پانی والی بھی ہے نا، ہر چیز جو اس کی جس کی ذاتی ہے، مثال دے دیتے ہیں، یہ پانی کے جو گلاہٹ یا اس کے تربت جو ہے، وہ تو ماہیات سے مثال دیتے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، ہر چیز کی جو ذات ہے، بذات، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، ذات وجود کو کسی نے دینی ہے کوئی چیز؟
بعض چینی کی جو مثال خدا کے بھی یہی ہم کرتے ہیں استعمال. اصل میں وجود کا جب ان جگہوں پہ اطلاق ہوتا ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہیات کو وجود دیا نا. یہ اصطلاحی زبان ہے، قرآن خلقت کا لفظ لے کے آتا ہے، بس یہ فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور اس نے مخلوق کو خلق کیا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ یہ خلقت کو ایجاد کیا جائے، وجود دیا جائے اور پھر بقا میں استمرار نہ جاری رکھا جائے جسے فلسفہ فیض کہتا ہے، تو خلقت باقی نہیں رہ سکتی. یعنی اللہ کے ارادے میں ماہیت نہیں، فقط اللہ کا ابھی ہم پہلے ارادہ الہی ہے کیا چیز؟ وجود کی وجہ سے جاتا ہے. وجود اور ارادہ دو الگ چیزیں ہیں نا. جب ہم ایک چیز وجود دے رہے ہیں، ہم تو نہیں دے رہے کسی کو اللہ وجود. تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وجود دینا کیا ہے وہ ساری بحثیں ہیں نا، وہ تو تفصیلی بحث ہے. آپ ایک آن میں کس طرح سے اس کو سمجھیں گے؟ پھر آپ ربط بھی وہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ مربوط چیزیں ہوتی ہیں، بے ربط چیزوں کو جوڑ رہے ہیں. صفات باری تعالیٰ کو جوڑ رہے ہیں فوراً وجود سے، تو صفات کی بات بعد میں ہے، ذات کی بات پہلے ہے. وجود کا جو مرتبہ ہے وہ ذات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد کس کی بحث آئے گی؟ بعد میں عارض ہو جاتا ہے. عارض ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ سارے الفاظ ہیں. عارض ہونا بھی لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی عین ذات، ہاں وہ تو ہے. تو پھر عارض ہونا درست. ادھر جا کے ممکن ہے وجود کے اندر. کیا مطلب ممکن الوجود کے اندر؟ ممکن وجود کے اندر ایک تو دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ماہیت ہے، ایک خود وجود ہے. لیکن واجب وجود کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس کے اندر. دیکھیں ہمارا بہرحال ابھی ٹاپک نہیں ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. سوالات آپ کی اپنی جگہ پہ درست ہیں، ہونے چاہیے، لیکن اس کا جواب آپ کو کس علم میں ملے گا؟ ایک علم کلام میں مباحث ہے اور ایک علم فلسفہ میں مباحث ہے، تو ادھر جا کے ابھی اسے ہم حل کریں. ہم نے ابھی دلیل تک پہنچنا ہے. دلیل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس معیارات کچھ ہونے چاہیے تھے، وَإِلَّا ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو اس لیے یہ بحث ہم نے چھیڑی کہ عالم ثبوت، عالم اس بات، تاکہ آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے کہ علوم جو ہیں وہ کس طرح سے استفادہ اس کائنات کے اندر کر رہے ہیں. خلاصہ کلام ادھر توجہ دیں کہ عالم ثبوت اپنی جگہ پر ثابت ہے. آپ کا مفہومی اس سے تعلق بنتا ہے، تو جب مفہومی تعلق بنتا ہے ماہیت تو بعینی ہی آپ کے پاس منتقل ہوتی ہے. لیکن اگر ماہیت کو وجود عطا ہو جائے تو پھر ماہیت وجودی جو خارج میں موجود ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، آپ کو فقط اپنی ماہیت وہ دے گی. ہم وجود جو ہے اس جگہ پہ وہ اپنا مفہوم دیتا ہے فقط. کوئی کیا دیتا ہے؟ مفہوم دیتا ہے. جیسے اس کی مثال بعض علماء نے اچھی دی ہے کہ مثلا ایک کمرہ ہوتا ہے جیسے آفس ٹائپ ہے، بعض جگہوں پہ آپ کاغذات جمع کراتے ہیں، تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اندر باہر دونوں جگہ آ جا سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن بعض افراد کیا ہوتے ہیں، وہ کھڑکی سے کیا کریں گے، فقط آپ کو، لیکن خود کہاں کھڑے رہیں گے؟ باہر. وجود یہی ہے. وجود جو ہے نا وہ اپنا مفہوم دے دیتی ہے. ماہیت وہ آپ دو جگہ چکر کاٹتی ہے. وہی وہ باہر تھا وہی اندر ہے، جو اندر تھا ابھی وہی باہر چلا گیا. ایک ہی چیز ہے. درست ہے؟ کچھ سمجھ آئی؟ مثال حصی ہے. سکے کی مثال دیتے ہیں. سکے کی ایسے دونوں طرح درست ہے نہیں، لیکن مثالیں دیکھیں قریب کرنے کے لیے. آپ وہ مثالیں جو ہمارے مطلب کو حل کر رہی ہوں. اب سکے کی کیسے ادھر مثال ہوگی تو اسے جوڑیں کسی طرح، وہ آپ خود غور کریں. بہرحال میرے ذہن میں فی الحال سکے کی نہیں آ رہی. ہم جیسے یہ والی مثال آ سکتی ہے کہ جیسے ہم نے کیمرے سے تصویر کھینچنے کا کہا تھا، جب اس نے عکس کھینچا ہے تو جو باہر ہے اسی کو اندر وہ لے آیا، لیکن بے عنوان وجود دیکھیں تو نہیں اندر آیا. صحیح ہے؟ ہاں، وہ جو اندر آئی ہے اور وہی چیز باہر موجود ہے وہ ماہیت ہے. اچھا، اس کے وجود نے کیا کہا ہے؟ وہ ہونے کا مفہوم اسے منتقل کر دیا بس. اس لیے کائنات کے اندر جو وجودات جتنے بھی حقائق وجودی ہیں، آپ کو بالآخر علوم میں آگے مرحلہ طے کرنا پڑے گا. ایک مفہوم
اسے کہتے ہیں بحث مفہومی. بحث مفہومی ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے بحث شہودی، یعنی مرحلہ شہودی. اب مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے عین الیقین کی مثال آپ کو دی. ادھر پہلے سے بہتر کنڈیشن اور صورتحال ہے. تیسرا ہے حق الیقین، ادھر بالکل وجود سے تعلق ہے. درست ہے. اب تینوں مرحلوں میں ہمیں معلومات مل رہی ہیں یا نہیں؟ ہم جو دلیل پڑھ رہے ہیں وہ کون سے درجے کی معلومات ہیں؟ ہم جو معلومات ابھی پڑھ رہے ہیں کہ دلیل قائم کر رہے ہیں وہ پہلے درجے کی ہے. پہلے بھی کل بھی ذکر کیا علم الیقین ہے. نہ آئین اسی لیے تو جو فلسفے پڑھتے ہیں ان کا ایمان آ جاتا ہے اس پر. آپ علم کلام پڑھتے رہے، علم تفسیر پڑھتے رہے، علم حدیث پڑھتے رہے، احادیث آیات پڑھیں، ایمان نہیں اندر آتا. ایمان کے لیے آپ کو ایک ریاضت قلبی چاہیے. ایمان کے لیے آپ کو ان ہدایات و دینی تعلیمات کے اوپر عمل چاہیے. اس سے ایک نور ایمان تقویت پاتا ہے. یقین اس سے آگے کا مرحلہ ہے. علم لازم ہے. مراتب ہر مرتبہ علم آپ کو دے رہا ہے. ہر مرتبہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بحث کو تھوڑا سا دقت سے دیکھیں. یہ معرفتی دنیا میں بھی ہمیں، معارف کی دنیا میں بھی بہت فائدہ یہ والی معلومات دیں گی، کیونکہ یہ عمومی معلومات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک عرض کی ہیں. یعنی اس حد تک کوئی اختلاف خاص علماء میں نہیں پایا جاتا. قلیل نظریات ہیں، بہرحال خاص علماء میں اختلاف نہیں پایا جاتا. اس سے آگے کی مباحث میں کچھ اختلاف آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جس ترتیب سے چلیں وہ ہمیں خود احساس ہو رہی ہے نہیں کہ حقائق اسی طرح ہیں. لہذا آپ کو یہ میں نے پہلے گزشتہ دروس میں بھی عرض کیا تھا کہ جس ذریعے سے یا جس طریق سے علم آ رہا ہو اس طریق سے ہی نسبت دے کے اس علم کا نام رکھ دیا جاتا ہے. صحیح ہے. مثلا اگر حواس سے علم آ رہا ہو تو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ علم حسی. اگر قوت خیال سے علم آ رہا ہو، اور اگر وہم سے آ رہا ہو تو، اور اگر عقل سے علم عقلی. یہ ایک ہو گیا. علم یہاں پر جو اصل ہے عمدہ ترین اور بہترین علم اس ترتیب میں کون سا ہے؟ عقلی. جب ہم علم الیقین کہتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہے. صحیح ہے. عقلی یا بدیہی. صحیح. ابھی بہرحال عقلی کو میں کھولوں گا فی الحال. نہیں بقیہ علوم آگے ہیں، بقیہ علوم آگے مراتب ہے نا. نہیں ابھی ہم اوپر سے مثال طور پر اگر یہ نسبت حصی ہو گیا، پھر خیالی ہو گیا، وہمی ہو، پھر عقلی تک پہنچ رہے ہیں. آئے یہ باقی جو تین ہیں حصی، خیالی، وہمی، آئے عقلی کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں، سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ سیڑھی وغیرہ کی دیکھیں یہ ساری مثال آپ اپنے طور پہ اسے مثال سمجھ رہے ہیں. وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس جو دیا ہے اس میں قوتیں ہیں مختلف. انسانی نفس کے پاس قوتیں ہیں. ہر سطح کا علم ہمیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ مثلا اگر میرے پاس خالی عقلی معلومات ہوں اور حس نہ ہو تو ادھر سیڑھیوں سے گر جائیں گے نا. تو آپ کو حسی دنیا کی معلومات چاہیے، خیالی دنیا کی بھی معلومات چاہیے، وہمی دنیا کی بھی معلومات چاہیے. لیکن انسان کس مرحلے پہ بنتا ہے؟ چونکہ ان تین میں حیوان ہمارے ساتھ شریک ہے. صرف عقلی میں جدا ہو جاتا. وہ عقلی معلومات نہیں رکھتا، وہ بقیہ تینوں معلومات رکھتا ہے. تو لیکن اس عقلی معلومات کے دائرے کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ علم الیقین. درست. اگر انسان کو مشاہدے سے علم حاصل ہو تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم شہودی. اور اگر اس سے بھی آگے کوئی علم ہے تو وہ اس طرح سے پھر آگے نام چل جائے گا. بس اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ اور ہر ذریعہ کیا ہے؟ انسان کو کیا دیتا ہے؟ علم دیتا ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ علم عقلی ہے تو بس ادھر دروازے بند، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ علم کشفی و علم شہودی ہے. مکاشفہ اور شہود الگ الگ ہوتا ہے. لیکن حق الیقین کے بعد فرض الیقین ہم نے پڑھا تو وہ فرض الیقین سے عرفا نے وہ کہا ہے، وہ چونکہ اصطلاح عرفا کے ساتھ خاص ہے اس سے ہم نے اس لیے اتنا سنجیدہ نہیں لیا، چونکہ ہم وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جو تمام علوم میں قابل عمل ہوں. تو اس میں جو عقلی معلومات ہیں وہ تمام علوم میں قابل عمل ہے.
ابھی آج ہم بعض نکات پڑھیں گے مزید نا، تو اس میں آپ کے لیے روشن ہوگا کہ اب بہرحال یہ نقطہ بیان کرنا مقصود تھا، اس کو اچھے طریقے سے آپ لے لیں۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہر علم جو ہمیں مل رہا ہے اس کے ذریعے کے اوپر ہم نگاہ رکھیں، اس کے ذریعے پہ نگاہ رکھیں۔ دنیا علم جسے ہم علوم کہتے ہیں، ہمارے دائرے میں علوم بشری جسے آپ کہتے ہیں، اس کی ہمیشہ زبان کیا ہوگی؟ مفہومی و علم عقلی یا علم الیقین، درست ہے؟ اسی کو ہم دلیل بھی کہہ رہے ہیں۔ ہماری دلیل وہاں سے نہیں آئے گی، شہودی چیزیں ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے، وہ مشاہدہ کرنے والے کے لیے دلیل ہے۔ کسی کو وجودی ایک ارتباط کے ذریعے سے ملا ہے کچھ، مثلا کوئی آگ میں جا کے گر گیا اور اس کو آگ کی تپش پتہ لگی ہے، وہ خود اسے صحیح طرح جانتا ہے، وہ اس کا ایک انفرادی شخصی عمل ہے۔ لیکن دلیل عقلی وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھی ہے، وہ سب کو دکھائی دے گی، وہ سب کو دکھائی دے رہی ہے۔ شہودی چیز صرف مشاہدہ کرنے والے کو دکھائی دے گی۔ فنا کا جو مرحلہ ہے، بالفرض ہم عرفا کی اس بات کو تسلیم کریں، وہ جو فنا ہوا اسی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ والی آنکھیں، عقل کی آنکھیں جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہیں۔ شہودی اور تجربی کی نہیں، زمین آسمان کا تجربی حصی ہے۔ مثال تو شہودی میں آپ نے مشاہدہ کرنا، تجربی کیا ہے؟ وہ حصی علوم سے آتا ہے۔ ہاں، تجربے سے مراد آپ کا یہ ہے کہ میں نے فلاں جب شرعی ریاضت کی، مثلا میں نے اتنے روز مستحب روزے رکھے یا اس سال روزے رکھے تو ایک قوت کا احساس کیا، صحیح؟ یہ تجربہ دینی کہلاتا ہے۔ یعنی یہ جو غرب ہے، غرب اس کو تجربہ دینی سے تعبیر کرتا ہے۔ اچھی تعبیر ہے، بری تعبیر نہیں ہے اپنے معنی میں، کہ دینی طور پہ آپ نے اللہ پہ توکل کیا تو کیا کیا پایا، ایک تجربہ دینی ہر انسان کا ہے۔ ہاں، اس طور پہ شہودی کے ساتھ ممکن ہے کہ ایک ارتباط اس کا قائم ہو جائے۔ آپ کا علوم تجربی اگر مراد ہے تو وہ حصی دنیا ہے، سائنس اگر مراد ہے تو اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ بہرحال ہم جب علم اثبات اور علم ذہنی اور بحثی مفہومی دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پیش نظر عالم ثبوت ہوتا ہے۔ اب ہم آگے اس سے مزید بڑھیں گے کہ ہمارے پاس ایک تصور آیا، اس تصور سے کتنے معنی اور مفاہیم نکال لی ہے، یعنی یہ لاشعوری کام ہو رہا ہے ہمارے نفس کے اندر، صحیح ہے؟ ابھی بھی ہماری دلیل نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھیں، ابھی بھی دلیل شروع نہیں ہوئی۔ آج آگے ہم اس سے تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں کہ کل ہم اس کے اوپر تھے حکم لگانا۔ نفس کیا کرتا ہے؟ حکم لگاتا ہے۔ کس دنیا میں حکم لگاتا ہے؟ عالم ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہاں، عالم ثبوت کو دیکھیں، جملہ آپ نے بڑا ناپ تول کے بولنا ہے، وَإِلَّا غلط مطلب کہلائے گا۔ حکم لگ ہی نہیں سکتا عالم ثبوت میں کبھی، ادھر تو حقائق اپنی جگہ میں۔ مثلا میں نے میز کے اوپر کیا حکم لگانا ہے؟ میز تو ادھر موجود ہے، یہ قلم ادھر موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، آپ عزیزان دوستان بیٹھے موجود ہیں۔ ہاں، میں ان حقائق کو کیا سمجھا ہوں، میرا فہم، حقائق میں میرا فہم، کیونکہ فہم بھی ایسا ہی ہے، ایک فہم سب کا مشترکہ طور پہ قابل ایک سطح پہ آ سکتا ہے، اور اسی کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ بقیہ جو فہم ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ شہود سے حاصل ہو رہا ہے، وہ وجودی ایک ارتباط سے حاصل ہو رہا ہے، وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہر ایک کا جدا جدا مرتبہ ہے۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام جیسی نماز پڑھتے تھے، نہیں ہمیں پتہ، ہم اس کے اصلاً کسی بھی مرتبے کو نہیں جان سکتے، کیونکہ ان کا ارتباط اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انتہائی قرب اور قوی ہے، قریب بھی ہے اور قوی بھی ہے۔ ہم اپنی سطح کا ارتباط قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کل ہم نے مطالعہ کیا کہ جو خارج میں ذات الہی موجود ہے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے روایات میں آئے کہ جس نے لفظ کی عبادت کی شرک ہے، جس نے معنی کی، جس نے لفظ اور معنی ہر دو کی
جس نے فقط معنی کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس نے ذات باری تعالیٰ کی عبادت کی وہ ہاں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کر کے کہ بار الہ میں تجھ کو سجدہ کروں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تنزیہ دونوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم خود جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے الفاظ اور یہ تمام چیزیں، یعنی لاشعوری طور پر جب انسان کیا کرے تو آنا، دیکھیں آنا الگ چیز ہے، آنا الگ چیز ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ کیونکہ نیت کے اوپر نماز ہے نا، آپ کی نیت کیا ہے اس کے اوپر ہے۔ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو سجدہ کریں، یہ نیت ہے۔ اب خیالات درجے کی مختلف ہے، اپنے اپنے درجے کی حسیات ہے، ایک کی توجہ صحیح نہیں جا رہی ہے، ایک کی زیادہ جا رہی ہے، دونوں کا درجہ مختلف ہو جائے، یہ بہرحال واضح باتوں میں سے۔ آپ ادھر آئیں، یہ دیکھیں اب آپ عالم اثبات، عالم ذہن میں ہیں۔ جب آپ عالم ذہن میں ہیں اور اب معیار آپ کے پاس وہ عالم ثبوت رہے گا جب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب نفس بعض کام کرتا ہے، نفس فوراً حکم نہیں لگاتا۔ پہلا کیا کام کرتا ہے؟ انسانی نفس کے پاس، یعنی انسانی نفس کہہ لیں یا ذہن کہہ لیں، ہر دو ادھر ایک ہی بات ہے، وہ تجرید کرتا ہے، عمل تجرید انجام دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے عمل انتزاع بھی کرتا ہے۔ آپ انتزاع کہہ لیں، ابھی یہ ہم فرق نہیں بیان کرنا چاہ رہے، آگے آئے گا یہ فرق نا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ حکم لگاتا ہے۔ اس حکم لگانے کو کہتے ہیں قضاوت، اور قضاوت سے کیا ہے؟ قضیہ، قضاوت سے قضیہ ہے۔ اس جگہ دیکھیں تجرید کیسے کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک تصور آیا، مثلا تصور قلم ہے، یہاں پر اب نفس کیا کرے گا؟ اس کے یہ قلم اپنے ساتھ کئی قسم کے مفاہیم لے کے آئے گا، یہ اپنے ساتھ ایک وسیع پیمانے پہ لے کے آیا مفاہیم۔ ان میں سے مثلا اس کی کچھ قلم کی ذاتی خصوصیات ہیں جو ہمراہ ہیں، ذاتی خصوصیات، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس قلم کی اپنی ذاتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ چند اور چیزیں بھی ہیں، مثلا زمان ہے، مکان ہے، وہ جو جگہ یعنی جگہ وغیرہ، اس کا تصور بھی آیا۔ اس قلم کے ساتھ کچھ اس کی ذاتی نہیں بلکہ مقایسہ کرتے ہوئے خصوصیات ہیں بعض چیزوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ بعض چیزوں سے مقایسہ کرتے ہوئے اس کی چند خصوصیات ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں نسبتی طور پہ، مثلا یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کے پاس ہے، یہ اس کی چیز ہے، نسبتی طور پر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جتنے بھی بہرحال نسبتی، مثلا ملکیت کا تصور ہو گیا ہمارے پاس نا، ملکیت کا تصور، یہ اس نے لے لی۔ مثلا قلم کی ذاتی خصوصیات میں لمبائی ہے، رنگت ہے، اچھا اسی طریقے سے موٹا پن ہے، چوڑائی آپ کہہ لیں، چوڑائی ہے اس کی، باریک نوک ہے، صحیح ہے، اچھا اس کی تزئین و آرائش ہے، تزئین و آرائش۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھ لیں، مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھیں، ٹیبل پہ میز کے اوپر ہے وہ، یہ آپ نے لکھ لیا۔ یا اسی طریقے سے زمانہ آپ مد نظر رکھیں کہ جب آپ نے یہ قلم کو دیکھا تھا یا اٹھایا تھا، دن کا ٹائم تھا، رات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے نسبتی طور پہ دیکھیں، ملکیت میں یہ کسی کے تھا۔ یہ کتنے مفاہیم اخذ ہو گئے ہمارے پاس؟ متعدد ہو گئے نا، مثلا تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب ایک تصور سے اتنے وہ بنا رہا ہے، درست۔ یہاں پہ اس کو آپ انتزاع کاٹ دیں، یہ فلسفے میں پڑھیں گے تجرید اور انتزاع میں کیا ہے۔ یہاں تک تو اسے کہتے ہیں عمل تجرید نفس کرتا رہتا ہے، باہر خارج میں آپ اتنا اسے جدا کر سکتے ہیں، وہ قلم ہی نہیں باقی رہے گا، صرف اور صرف آپ کا ذہن اس طریقے سے اس کو کر سکتا ہے، درست ہے، باریک سے باریک تر کر سکتا ہے۔ تمہارا سے
اچھا اب یہاں پہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ اگلا کام کیا کرتا ہے. وہ ایک اب یہ سارے مفہوم کی شکل میں ہیں یا نہیں؟ یہ سارے مفہوم ہیں، تصور ہے، معنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مفہومی ہے یہ، لیکن ثابت ہے یا نہیں خارج میں؟ ثابت ہے نا. اگلا کام کیا کرتا ہے نفس؟ وہ حکم لگاتا ہے. ہاں کس طرح سے کہ قلم کو، قلم کے کہتے ہیں قلم بالفرض، قلم جو ہے وہ سیاہ ہے، قلم چوڑا ہے، صحیح ہے. قلم بالفرض کے خوبصورت ہے، قلم میز پر موجود ہے. ہاں یا آپ اس طرح سے اور جملے بھی بنا سکتے ہیں، میز پر موجود قلم کا رنگ سیاہ ہے. صحیح. اب یہ سارے اسے کہتے ہیں حکم لگانا. سیاہ ہونے کا حکم قلم کے اوپر لگ رہا ہے، ادھر آپ دیکھیں حکم کیسے لگ رہے ہیں، یہ بہت مہم ہے. چوڑا ہونے کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ قلم کے اوپر. خوبصورت ہونے کا قلم پہ، میز کے اوپر ہونے کا حکم قلم پہ لگ رہا ہے. یہاں سے ہمارے سامنے بحث قضیہ کھل جاتی ہے، درست ہے. لیکن یہ قضیہ کے مرحلے پہ کیسے پہنچی؟ بس نفس کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ تجرید کے بعد حکم دینے لگاتا ہے. دیکھیں خالی ارتباط نہیں ہے، فقط حکم لگاتا ہے. حکم کبھی اس بات میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے یہ دیکھیں، یہ تھے اس بات میں کہ ایک خصوصیت کو قلم کے لیے ثابت کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نفی میں ہوتا ہے. صحیح ہے. قلم مثلا سبز نہیں ہے، صحیح ہے. قلم غائب ہے بالفرض، صحیح موجود نہیں ہے. قلم فلاں ہے. اب ہر دو طریقے ہیں نفی کے، غائب یا معدوم یا مفقود دونوں کہہ سکتے ہیں. اب منطق میں یہ آتا ہے، دونوں اسلوب ایک جیسے نہیں ہے. ایک دفعہ حرف نفی ہے، صحیح ہے، لا وغیرہ بالفرض، ایک دفعہ غیر وغیرہ کے. خیر یہ الگ ہمارے پاس ہے، لیکن اس جگہ پہ قضیہ ہے، لیکن قلم سے خصوصیت کی نفی کی جا رہی ہے، خصوصیات کی نفی کی جا رہی ہے. ادھر خصوصیات، ادھر کیا کیا جا رہا ہے؟ خصوصیات کو ثابت کیا جا رہا ہے. خصوصیات کو ثابت کرنا جسے کہتے ہیں اثبات. اثبات یعنی ثابت کرنا، ثابت ہونا کہتے ہیں ثابت. خوب. اچھا یہ دونوں کب کہلائیں گے کہ صادق ہیں؟ خارج کے عین مطابق ہو گئے، عین مطابق ہوگا، درست ہے. خصوصیات کو یہ حکم کس کو دیکھ کر لگاتا ہے نفس؟ یہ خارج کو دیکھ کے، خارج اور اس بات کو دیکھ کے ہوگا، ثبوت کو دیکھ کے حکم لگاتا ہے. صحیح ہے. یعنی خود آپ اپنے اندر غور کریں، جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں تو کس کو دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ خارج میں حقائق کے ثبوت کو. وہ لفظ بولیں کہ جو علمی ہے، چونکہ علمی طور پہ اصطلاحات کو بہت سوچ بچار کر کے انہوں نے وجود دیا ہے، اس لیے وہ اصطلاحات میں علوم پوشیدہ ہیں. جسے اصطلاحات نہیں یاد ہوتی وہ علوم کو بھی نہیں پکڑ سکتا. علوم کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح اصطلاحات کو صحیح سمجھنا. جیسے فلسفہ عرفان کے بہت سارے مخالف کیوں ہیں؟ عرفانی اصطلاحات کو نہیں سمجھتے، چونکہ وہی لفظ فقہ اور اصول اور حدیث اور تفسیر میں بھی آیا ہے، تو وہاں پہ جس معنی میں وہ کہتے ہیں عرفان میں بھی اسی معنی میں ہے، جبکہ عرفان میں اس معنی میں نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ثبوت اور اثبات یا کلمہ خارج، یہ ایک علوم عقلیہ میں اصطلاح بن گئی یا نہیں؟ خارج الذہن جو حقائق ہے. اور جب ہم کہتے ہیں عالم ذہن تو یہ کیا بن گئی؟ بحث مفہومی، ایک اصطلاح کے طور پہ ہمارے پاس ابھر آئی. اچھا اس کو تھوڑا سا اور اب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے ایک سارا کا سارا سلسلہ شروع کیا ہے،
در حقیقت حقائق جو ہمارے پاس ادھر موجود ہیں، توجہ کریں ادھر، حقائق کو ہمیں ویسا ہی لینا جیسا وہ حقیقتاً موجود ہیں۔ ایک ذریعہ سب کے لیے کھلا ہے، وہ دوسرا بھی سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اسے پہنچ ہر کوئی نہیں پاتا۔ اس کے لیے عمومی طور پہ انسان پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہے عقلی طریقہ۔ وہ جو شہودی طریقہ کار ہے وہ زحمت اور آگے ایک وقت لے جانے والا ہے، درست۔ یہ جو عقلی طریقہ کار ہے، اس سے ہم نے حقائق جیسے ہیں ویسے جاننا ہے، کیونکہ اگر ہم حقائق کو جیسے ہیں ویسا نہیں جانیں گے، اشتباہ کریں گے، ضرر اٹھائیں گے، نقصان کریں گے، مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمارے لیے، درست ہے۔ لہذا اب جب ہمارے پاس ایک تصور آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حواس خمسہ سے آیا یا نہیں۔ حواس خمسہ انسان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یعنی وہ خود قصداً ارادتاً جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ضرور ہے کہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایک چیز مضبوط نہ آئی ہو۔ یہ ساری شرائط ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ اچھا اس کی آنکھ ہو تو تب لازمی ہے، تو ہم تب بھی بات کر رہے ہیں نا، اس کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، کانوں اور آنکھ کے ساتھ اس کے حواس بھی ہیں، تب بھی ہے نا۔ تو سالمی حس جو ہے وہ اگر اس کے اندر ہوگی نہیں تو پھر کیسے وہ کہے گا۔ ایک عام انسان جو ہے وہ حواس کا استعمال کر رہا ہے، لیکن حواس ہمیشہ صحیح چیز اس تک پہنچاتے ہیں یا اشتباہ کرتا ہے انسان؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مثلاً یہ جو کڑوا جو ہے نہیں سمجھنے نہیں، فہم کا الگ ہے، فہم کی دنیا نہیں۔ ابھی تو ہے حواس کا عالم اس بات اور ثبوت سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ پکڑ کے معلومات آپ تک پہنچاتا ہے نا، صحیح ہے۔ یہ معلومات تصوری صورت میں ہوتی ہیں، جیسے مفہومی ہم نے کہا ہے، اس سے پہ کئی مفاہیم انسان نکالتا ہے جدا جدا کر کے، پھر ایک کا حکم دوسرے پر لگاتا ہے۔ خوب خود ہم آسمان کے بارے میں جب کب کس ٹائم دیکھیں؟ جب دیکھیں دن کے وقت، ہاں دن، یہ لفظ بولیں، دن کے ٹائم جب آسمان ہے وہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ نیلا۔ تو ہے کیا؟ خلا ہے، نیلا نہیں ہے حقیقتاً، نہیں۔ یہ بہت وہ جو پہلی کلاس کے بچوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ حتماً ہمارے پاس سائنس کی ہونی چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقص ہے۔ خوب آسمان حقیقتاً، کیونکہ اگر نیلا ہوتا تو رات کو بھی تو نیلا دکھائی دیتا نا، وہ سورج کی شعاع کی وجہ سے ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال سائنس کی اور کیا آگے، آنکھوں کی محدودیت بھی کیسے؟ آنکھوں کی محدودیت یہ ہے کہ جب آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ہاں یہ اپنی دوری کی وجہ سے دکھا دے رہے ہیں، کیا پتہ کہ ان میں وہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بھی بڑے ستارے ہوں، لیکن ہمیں چھوٹا سا ذرہ اور ٹمٹماتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ آنکھ کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ چونکہ وہ اتنی قوت نہیں رکھتی ہے، ضعیف ہے ادھر۔ اور اینک اتارے جن کی دور کی نگاہ کمزور ہے، انہیں یہ بھی بلب وغیرہ بھی ٹمٹماتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ آنکھ کمزور ہے، اس لیے ان کو نہیں صحیح پکڑ پا رہی۔ اب حواس کو علماء کرام نے جاسوس قرار دیا ہے۔ نفس معلومات لینے کے لیے عالم مادہ کی وہ اپنے جاسوسوں کو بھیجتی ہیں۔ جاسوس امانت دار ہیں یہ، اور آپ کے پاس بے عینی جیسی وہ حقیقت میں موجود ہیں وہ معلومات آپ کو منتقل کر دیتا ہے۔ ادھر وہ منتقل کرنے میں خود اشتباہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے پاس قوت ہی نہیں تھی، اس کے مثلا کانوں کے اندر ضعف تھا، قوت سماعت ہی اتنی قوی نہیں تھی، لہٰذا جہاں تک اس کی سماعت کی قوت قوی ہے وہ تو بے عینی ہی منتقل ہوگی، جہاں پہ ضعیف ہے وہاں پہ اتنی مقدار اسے منتقل ہوئی ہے اس حقیقت کی جو اس کے دائرے میں آ رہی ہے، بقیہ منتقل نہیں ہوئی۔ مثلا آپ نے تنکے کو تھوڑی سی آگ لگائیں اور تیز تیز گھمائیں تو دیکھنے میں آنکھوں کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ ہاں کیا زور زور سے گھمائے تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ ایک آگ کا دائرہ دکھائی دیتا ہے، دیکھیں آگ کا شعلہ تو نہیں، شعلہ کہتے ہیں جو جل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا دکھائی دیا؟ شعلہ دکھائی دیتا ہے یا آگ کا دائرہ دکھائی دیا کبھی؟ دائرہ۔ آپ نے کبھی، اس کا مطلب بچپن میں نہیں کیا، یہ تو بچے کھیلتے ہیں نا۔ دائرہ دکھائی دیتا ہے، دائرہ دکھائی دیتا ہے، آپ کو کیا دکھائی دیا؟ شعلہ دکھائی دیا کبھی؟ آپ نے کبھی اس کا مطلب بچپن میں نہیں کیا، یہ تو بچے کھیلتے ہیں نا۔
یعنی اگر آپ اس کو آگ لگ جائے اور تیز تیز یوں یوں گھمائیں تو دیکھنے والے کو دائرہ دکھائی دے گا یا ایک شعلہ جلتا ہوا دکھائی دے گا؟ شک ہے یا یقین ہے آپ کو؟ تو پھر اس کو خود آپ غور کریں نا کہ یہاں پہ اب آنکھ جو آپ تک معلومات پہنچا رہی کہ یہ آگ کا دائرہ ہے یا ٹائر ہے، یہ حقیقت ہے، دائرہ یہ آگ کا، تو پھر بس آنکھیں نہیں آپ تک پہنچا رہی نا۔ کائنات میں اب آپ نے اتنا غور کرنا ہے، اب اتنی ابتدائی اگر معلومات نہیں لا سکتے تو کیا ہم آگے وہ چلیں؟ ہاں وہ اس کی آنکھ کیا بموں سے ایک نکلا بال کا ٹکڑا سامنے تھا۔ بہرحال اور اس طرح کے آپ دیکھیں تو آپ کو کانوں کی سماعت میں بھی اسی طریقے سے چیزیں آپ کو وہ سنائی دیں گی، ذائقوں میں اسی طریقے سے ہے۔ جیسے خراب کھانوں کے اندر وہ اچھے مسالے ڈال کے کھلا دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا، بدبو بھگانے والی کئی چیزیں ہیں، ناک نہیں سونگھ پاتی کہ اس کے اندر کیا بدبو ہے، جبکہ وہ عنصر سارے موجود ہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ میرا مرحلہ تیز طے پہنچانا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا حواس صحیح خبر بھی دیتے ہیں اور غلط خبر بھی مل جاتی ہے جس میں ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ ضعیف ہیں ادھر، اور ان کے دائرے ضعف کی وجہ سے ان کے دائرے اختیار میں نہیں آ رہا کہ وہ معلومات پہنچائیں۔ اب یہاں پہ پھر ہمارے پاس تو حواس سے جو خبریں پہنچ رہی ہیں پھر تو وہ مکس ہو گئی نا، ہو گئی مکس یا نہیں؟ یہاں پہ اب جب مکس ہو گئی تو اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ اب انسپیکٹر ہے، اس نے مجرموں کو پکڑنا ہے، اس نے افراد بھیجے، وہ معلومات لے کے آئیں۔ اب جب معلومات دیں گے تو جیسی معلومات دی انسپیکٹر فوراً اس کے اوپر جا کے ایکشن کرے گا یا وہ آپریشن کرے گا، یا اس کو تمام کو ایک دوسرے سے ملا کے حقیقت تک پہنچنا چاہے گا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ پھر نفس کی عدالت سچتی ہے انسان کے نفس کے اندر، صحیح ہے، اور عدالت کے سامنے یہ معلومات پیش ہوتی ہیں۔ انسان اب یہاں پہ انسپیکٹر بن کے بیٹھ گیا ہے اور وہ ان معلومات کو دیکھتا ہے اور ایک کا حکم دوسرے کے اوپر لگاتا ہے۔ اگر یہاں پہ وہ انسپیکٹر یعنی عاقل بن کے عقل کے ذریعے سے وہ حکم نہیں لگائے گا بلکہ حواس کی معلومات کے اوپر فوراً عمل کرے گا تو کبھی صحیح اور کبھی غلط اور اشتباہ کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمیشہ انسپیکٹر کو دیا اور انسپیکٹر نے عقل کے ذریعے سے پوری چھان بین کر کے حکم لگایا ایک کا دوسرے کے اوپر، تو اس صورت میں وہ کبھی اشتباہ کرے گا نہیں، اسے کہتے ہیں عقل۔ لہذا دونوں ہمارے پاس ہیں، نفس دونوں سطح کے اوپر حکم لگا رہا ہے، نفس دونوں سطح پر، اس لیے یہ جو آیات اور روایات سے ہمارے سامنے یہ مضمون آتا ہے، جو حواس کی سطح کے اوپر زندگی بسر کریں وہ حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ حیوان ہے کہ جو حس کے اوپر زندگی فقط بسر کرتا ہے، درست ہے، اور حس خیال اور وہاں تک پہنچاتی ہے۔ لیکن بعض افراد ہوتے ہیں جیسے ان کے حواس سے ایک بات پتہ لگی انہوں نے اس کا فوراً ایکشن اس کے اوپر کر دیا، یہ حس ہے، اس لیے وہ خطاؤں سے کثیر دوچار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو عدالت نفس کے پاس اس اپنے تمام جاسوسوں کی خبریں پہنچا دیتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر عقل کے ذریعے سے پورا اس کا تجزیہ تحلیل کر کے ایک معنی لیتا ہے، وہاں پر وہ اشتباہ سے ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ جب ہم قضیہ کہتے ہیں تو یہ والی صورت قضیہ نہیں کہلاتی، جو ہم نے یہ پڑھی ہے نا کہ وہ جو نفس حواس کی اساس پر ہی حکم لگا دے، یہ قضیہ علوم کے اندر فقط، دلیل کے اندر، دلیل اور علوم میں یہ قضیہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہاں پر اشتباہات ہیں، اشتباہ کا شکار ہو سکتا۔ کب وہ قضیہ کہلائے گا؟ جب وہ اس کو دیکھیں، مفہوم کو دیکھیں، نہیں مفاہیم کے اندر دیکھیں عالم ثبوت سے تو بس دیکھ لیے نا، منتقل ہو گیا اس کے۔ یہ جو میں نے آخری جملہ بولا ہے یہ اگلا مرحلہ ہمارا داخل ہو گیا نا اس میں۔ جب ان مفاہیم کو ذہن میں لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کا ارتباط قائم کر کے ان کے اوپر حکم کون حکم لگایا؟ ذہن۔ ہاں یہ آپ دیکھیں نا، نفس ہر دو صورتوں میں حکم لگا لیتا ہے، انسانی نفس۔ حسی معلومات جیسی ملتی ہیں ایک کا تعلق دوسرے سے جوڑ کے حکم لگا لے، لیکن یہاں پہ ہم کس بات کے گئے؟ عدالت عقل میں وہ لے کے آئے اسے،
وہ عدالت عقل میں جب حاضر ہوگا اور عقل ادھر فیصلہ کرے گی تو اس جگہ پہ عقل جب حکم لگاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ۔ لہذا اب آپ کہاں سے نکل کے کہاں پر آ گئے؟ آپ حس ہے، وہم ہے، خیال اور وہم ہے، اس سے نکل کے اب فقط عقل کے دائرے میں آ گئے۔ اب ہماری آئندہ باتیں عالم ذہن، چونکہ عالم ذہن ان سب پر مشتمل ہے، عالم ذہن میں ہم عقل کے مرحلے کے اوپر آ گئے۔ صحیح ہے؟ مثال ایک تو ہم نے یہ مراحل طے کر لیا، مثال کے طور پر ذہن ایک جو چیز سے اعتبار کر کے قضیہ بنا لیں۔ ہاں نہیں، قضیہ کب بنے گا؟ دلیل کی دنیا میں ویسے تو بن جائے گا قضیہ، لیکن ہم دلیل کی دنیا میں قضیہ کب کہیں گے؟ عقل کے دائرے میں اسے آپ لے کے آئیں اسے، تاکہ وہ عقل جو ہے اسے جھوٹ اور سچ سے متصف کر سکے۔ ابھی ادھر ایک اور بحث مفہوموں کی شروع ہو سکتی ہے، لیکن اب ہم نے عقل کے دائرے میں جہان کو پڑھنا ہے۔ صحیح ہے؟ عقل کے دائرے میں آئے گی تو ایک اور خصوصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے۔ یعنی آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ مفہوم حکم، نفس حکم لگاتا ہے، لیکن نفس کا حکم لگانا دو سطح کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ جیسی معلومات ویسے ہی حکم لگا دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ عدالت عقل میں داخل کرتا ہے، اور عقل قضاوت کرتی ہے، اور وہ اس عالم ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ جو حکم لگا ہے صحیح ہے اور یہ جو حکم لگا ہے غلط ہے۔ تو یہ صادق اور کاذب کہہ کے قضیے کو ہمارے سامنے عقل پیش کرتی ہے۔ اس کو جہاں عدالت عقل کا حکم لگے، قضاوت کرے عقل آ کے، اسے کہتے ہیں قضیہ۔ دلائل کی دنیا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ۔ وَإِلَّا اپنی عام تعریف حکم لگانے کی اساس پر دیکھیں تو اسے آپ اس سے پہلے والے مرحلے کو بھی قضیہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ جتنے قضیے بنایا تھے جو بورڈ پر بنے نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے حصی تھے، یہ حصی تھے۔ ابھی ہم اس سے اگلے مرحلے پہ داخل ہو رہے ہیں نا، اسی لیے یعنی یہ جو دوسرا ہمارے پاس مرحلہ آ رہا ہے، دوسرے مرحلے کے بعد ہم تیسرے پہ داخل ہو رہے ہیں، اور وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ عقل کے اوپر اب ہم محدود ہو۔ اب ہم بحث اس کے علاوہ مثلا جہان ذہن میں یا جہان اثبات میں، عالم اثبات میں حس خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، لیکن فلسفہ اسلامی اس کو پھر باقی بیان کرے گا۔ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے آپ ہمارے علم اخلاق کے دروس میں خیال اور وہم کو پڑھ چکے ہیں۔ عرفان کے دروس میں ہم نے عالم خیال کو بیان کیا تھا، اور اخلاق اسلامی کے دروس میں کسے بیان کیا ہے؟ قوت وہم کو، قوت وہم کو بیان کیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈائریکٹ بحث، یعنی اب ہم وہ مرحلے چھوڑ رہے ہیں، یعنی عالم اثبات میں ادھر جہاں حس ہے، خیال ہے اور وہم ہے، اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بحث اگر کوئی سننا چاہے تو وہ پھر عرفان اسلامی اور اخلاق اسلامی کے دروس میں سے تلاش کر سکتا ہے، لیکن ہماری چونکہ بحث دلائل کی دنیا میں وہ کہاں پر ہے کہ ہاں عقل کا حکم لگانا، عقل کا حکم لگانا۔ یہاں پہ چند چیزیں اور ہمیں درکار ہے۔ اب اس جگہ پہ ہمیں پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عالم مفہوم میں ہے نا، عقل جب بھی حکم لگائے تو کیا ہے؟ عالم مفہوم، عالم اثبات، عالم ذہن۔ اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عقل جب بھی حکم لگائے گا تو ہمیں جزئی سے کلی کا سفر کرنا پڑے گا، جزئی سے کلی کا سفر، چونکہ عقل کا تعلق کلیات سے ہے، جبکہ حس، خیال اور وہم کا تعلق کس سے ہے؟ جزئی سے ہے، مفہوم جزئی سے، جزئی سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کے لیے بہت خوب روشن ہو گئی، آپ کے لیے ادھر ایک اور اہم چیز روشن ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ جزئی اور کلی خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کس جہان میں ہوتے ہیں؟ ہمیشہ یہ آپ کے مفہوم ہوتے ہیں وہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مصادیق کے ذریعے سے حاضر ہیں، ان کے مصادیق کے منطبق کس پر ہوتے ہیں؟ چونکہ مفہوم تو انطباق ہمیشہ کہاں پر ہوتا ہے؟
خارج میں ہوگا، فی الحال اسے رکھیں، ابھی ہم آگے ایک اور تقسیم پڑھیں گے، مزید آگے جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم عالم عقل کو اب پڑھیں گے۔ عالم عقل یہ والی ایک عالم عقل اصطلاح ہے فلسفہ عرفان کی، وہ ملائکہ کے جہان کو کہتے ہیں، ادھر مراد قوت عقل سے جو ادراکات ہوتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم چونکہ جب ہم نے کہا کہ ہمارا وہاں خیال اور اس سے فی الحال بحث نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم جزئی سے بحث نہیں کر رہے۔ جب خس خیال اور وہم سے باہر آ گئے تو اب ہم نے اپنے نفس کے اندر کن مفہوموں کو اٹھانا ہے؟ صرف کلی مفاہیم کو۔ لہذا ہم جب قضایا کہیں گے، قضیہ یا قضایا کہیں گے، تو اس میں جو مفاہیم لے کے آئیں گے ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ وہ کلی ہوں گے۔ اور اس کلی مفہوم کے آئینے میں کسے دیکھ رہے ہوں گے؟ عالم ثبوت کو، عالم خارج کو، درست ہے؟ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ کلی اور جزئی کیا ہے؟ اگر ایک مفہوم ہے اس کو خارج میں جب منطبق کیا جائے تو وہ ایک سے زائد وجود کے اوپر نہیں منطبق ہو سکتا، تو اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی۔ جزئی کی خصوصیت ہوتی ہیں، کچھ مشخص ہوتا ہے، تشخص دیتا ہے، معین ایک شے کو کر دیتا ہے، لیکن کلی میں ابہام نہیں ہوتا۔ یہ مشخص سے مراد مبہم ہونا کلی کا نہیں ہے۔ کلی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کو اگر آپ خارج میں مصادیق اور افراد کے اوپر منطبق کرنا چاہیں تو ایک سے زائد پر منطبق ہونے کی قدرت رکھتا ہے، اگرچہ خارج میں ایک کے اوپر ہی منطبق ہو رہا ہے، لیکن اپنے اندر قدرت کے اعتبار سے وہ خارج میں منطبق ہو سکتا ہے، درست ہے؟ یہی جیسے حیوان کی مثال دی تھی، اس میں انسان بھی آ سکتا ہے، جانور بھی آ جائے۔ حیوان، احسن، ٹھیک ہے۔ یہ مفہوم حیوان کیا ہو جائے گا؟ چونکہ ایک سے زائد مصادیق کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مفہوم کلی۔ انسان کا مفہوم اگر ایک سے زائد افراد پر منطبق ہوتا ہے کیا کہلائے گا؟ کلی۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ کے والد وہ ایک سے زائد ہیں، آپ کی والدہ پریشان ہو جائیں گی، صحیح کہیں گے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک سے زائد، لیکن مثلا والدہ ایک سے زائد کہیں گے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، اگرچہ شرعی طور پہ اس کا جواز موجود ہے، لیکن شادی کے بعد اس پہ پابندی ایسی لگا دیتے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم حقیقت کی بات کریں کہ جب کیونکہ نسبتیں دے دی نا، اس میں ایک دوسرے سے نسبت جب مل جاتی ہے تو وہ پھر معین چیز کے اوپر کیا ہے؟ منطبق ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے روشن ہوگی یا نہیں کہ جزئی اور کلی کی؟ ادھر توجہ کریں ابھی کہ مزید اگلا نقطہ، چونکہ ہم نے اب اگلا جو درس ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے ان اصطلاحات سے باہر نکل جائیں گے، ہم عالم ثبوت اور اثبات سے۔ بحث کہاں ہوتی رہے گی ہماری؟ ہمیشہ عالم اثبات میں ہی، لیکن اب ہماری اصطلاحات تبدیل ہو جائیں گی، ہم آ جائیں گے حلیہ بسیطہ اور مرکبہ کے اوپر، پھر ادھر سے ہم آگے آ جائیں گے مختلف ادراکات کے اوپر، صحیح ہے، مختلف ادراکات کے اوپر ہم آ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ پھر ہماری بحث جو ہے وہ منتقل ہونے لگ جائے گی۔ لیکن ادھر ہم اہم نکات کو دیکھ لیں، وہ مفاہیم ہماری قضایا سے جب بھی بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہم مفہوم کلی سے بات، اس لیے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، یعنی علوم دینیہ بالخصوص، ان میں گفتگو کرنے کا طریقہ کار کیا کلیات، صحیح ہے، وہ ایک جزئی کے طور پہ عموماً بحث نہیں کرتا، عموماً ادھر ہے، ممکن ہے بعض علوم آپ لے ہیں، اس لیے علماء غالباً و عموماً کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ چوتھا نقطہ جو مہم ہے، اور اس کے بعد اب ہم لفظ قضایا کو پھر پڑھیں گے۔ چوتھا نقطہ، ہمارے پاس جب بھی کوئی مفہوم ذہن میں آتا ہے، خارج سے جب بھی مفہوم ذہن میں آتا ہے تو اس کو، یعنی جب بھی ایک مفہوم لکھ لیں، ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
یہ جو دو حصوں میں مزید تقسیم ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ ایک تقسیم ہمارے پاس آ جائے گی اور اس کو ہم کہیں گے ذات، اور دوسری کو ہم کہیں گے صفات یا اوصاف، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خصوصیات۔ اس کو اب تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود کس چیز کو تقسیم ہو رہا ہے اب یہاں؟ جو مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے، چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیں گے ہم؟ دو، ایک ہے ذات اور دوسرا کیا ہے؟ صفات۔ خارج میں بھی اسی طرح ہے، یا خارج میں یہ متحد ہیں؟ خارج میں ہو نہیں سکتا یہ جدا ہو جائے، خارج میں جدا نہیں ہے۔ البتہ بعض صفات ہو سکتی ہیں، لیکن اوورال صفات اور ذات کو دیکھیں، کائنات کے اندر کوئی ذات نہیں ہے ایسی مگر یہ کہ صفات اور خصوصیات ہیں اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں نا، صفات ایک جدا نہیں کر سکتے، نہیں جدا کر سکتے۔ صفات ایک ذات کرنا۔ اب یہ ایک اور ہے، عرفان بقیہ کی طرف بھی اس باب سے آتا ہے، صحیح ہے عرفان میں۔ اور ابھی ہمارے خدا کی صفات اور ذات کی ہوگی، اس لحاظ سے اگر کریں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے فلسفے کے اعتبار سے، چونکہ فلسفہ چند مراحل کا ہے۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے وہ عرفان کی عقلی تبیین ہے، ادھر عرفان اور فلسفہ ایک ہی ہے۔ مشا یعنی ابن سینا اور اسی طریقے سے خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ حلی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی طرف آپ کہیں تو فرق آ سکتا ہے، تو وہ ہمارے بس سے باہر ہیں، ابھی ہم یہ والی مباحث نہیں چھیڑ سکتے۔ لیکن آپ خود غور کریں، عالم اس بات میں کوئی آپ کو ذات ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی خصوصیات یا صفات نہ ہو؟ آپ اب اس اینگل سے خود غور نہیں کریں گے، نہیں آپ کو چیزیں پتہ لگیں گی، درست ہے؟ یہ کون ہے کہ جو ذات اور خصوصیات میں جدائی پیدا کر کے فرق کرنے لگ جاتا ہے؟ فقط عقل ہے، ذہن ہے، وَإِلَّا یہ خارج میں بھی نہیں ہو سکتا، درست ہے؟ اب اس جگہ پہ صفات ہمارے پاس دو طرح کی ہیں، ایک صفات ہے ذاتی کے نام سے اور ایک صفات ہے عارضی کے نام سے، یعنی عارض ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ ذاتی صفات وہ ہوتی ہیں کہ جس کا ذات جن اجزاء، ذات جن چیزوں سے مل کے بنی ہے، جن چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ یہاں پہ حقیقتاً مجموعہ صفات اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک الگ جز لے تو اور ذات پھر تو فرق ہے، لیکن مجموعہ صفات جن اجزاء سے اور جن چیزوں سے مل کے بنی ہے، یا ادھر اجزاء بھی کہہ دیں، تو اس کا اور ذات وہ آپس میں ایکول ہے، لیکن یہ اس کی ذات سے خارج ہے۔ یہ کون سی صفات ہے؟ وہ صفات جو ذات سے خارج ہیں اور لیکن ذات سے تعلق پیدا کیے ہوئے، ذات سے تعلق رکھتی ہیں، درست ہے؟ لیکن ذات سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس جب یہ بات کلیئر ہوگی، اس کو ہم ایک اور زبان میں لکھیں گے۔ یہ جو اب آپ کے سامنے بات بیان کی ہے اس کو ایک اور زبان میں لکھیں، چونکہ جب بھی قضیہ بنے گا، جب بھی قضیہ، تو قضیہ کے اجزاء تین ہیں ہمارے پاس، موضوع ہے، محمول ہے، اور ان محمول کا ربط اور نسبت بھی کہتے ہیں، ربط اور تعلق بھی کہتے ہیں اسے۔ محمول کا موضوع سے تعلق، مثلا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں محمول کا موضوع سے تعلق۔ آپ نے ہمیشہ موضوع کے مرحلے میں کسے رکھنا ہے؟ ذات کو، اور محمول جسے قرار دینا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ صفات یا خصوصیات، درست ہے؟ صفات یا خصوصیات، یہ مطلب واضح ہوا؟ آپ پہلے ادھر کو سمجھیں، یہ جو بھی مفہوم آئے گا خارج میں مفہوم نہیں ہو سکتی کوئی حقیقت، خارج میں جو حقیقت بھی ہے وہ ذات اور صفات کی کیا ہے؟
ہمراہ ہیں، نہیں آپ جدا کر سکتے سوائے یہ خصوصیات عرضی کے۔ اس میں بھی پھر ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ اخص ہیں اور اعم ہیں۔ اعم بالمعنی جو ہے وہ پھر آگے تقسیم ہمارے پاس ہوتا ہے، بین ہے یا غیر بین ہے، اعم اور ایک اخص ہے۔ خلاصہ کلام لازم بالمعنی العام ہے، ہاں لازم اور غیر لازم میں پھر فرق ہے۔ پھر لازم کی قسمیں کی ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ جو ہمارے پاس تقسیمات آتی ہیں۔ بہرحال آپ اس جگہ پہ دیکھیں ذاتی ہے اور عرضی۔ خارج میں کائنات کے اندر حقائق کی دنیا میں کوئی بھی عالم ہو، وہ عالم بدون خصوصیات نہیں ہے ذات۔ ذہن یہ کرتی ہے کہ ذات اور خصوصیات کو کیا کر لیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا کر لیتی ہے، درست ہے۔ جب یہ ایک دوسرے سے جدا کر لیتی ہے تو جو ذات ہے اسے کہاں پہ قرار دیتی ہے قضیے کی دنیا میں، ہمیشہ موضوع، اور صفات اور خصوصیات کو ہمیشہ کہاں قرار دیتی ہے، محمول۔ اور پھر وہ جو خارج میں زبان ہے کہ وہ دونوں متحد ہیں، تو متحد کو آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے، حمل کر کے۔ محمول کو قضیے سے اسے کہتے ہیں حمل، اسے عرض بھی کہتے ہیں، عارض ہونا بھی کہتے ہیں، عارض، صحیح ہے، عارض ہونا یا عرض بھی کہتے ہیں۔ محمول کو جب آپ نے بیان، اگر یہ خارج میں ایک چیز مثلا قلم سیاہ ہے، اب یہ لال ایک قلم ہے میرے پاس سامنے، اس کا جو لال رنگ ہے اور اس قلم کے اوپر ساتھ یہ متصف ہے، اس میں نے اس کو اگر بیان کی زبان جو میرے پاس اسی طرح منتقل ہوئی ہے حقیقت، اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ قلم کی حقیقت کیا ہے، بالفرض میں کوئی سوال پوچھا جائے تو میں یہاں پر اسے جواب دوں گا کہ قلم کیا ہے، سرخ ہے، ریڈ ہے، تو ادھر میں قلم لکھ دوں گا، وہ ذات ہے، سرخ ہونا کیا ہے، صفت ہے، اور حمل کر کے تعلق قائم کریں گے۔ فلسفہ بھی ادھر اور دقت میں جاتا ہے کہ ماہیات ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، وجود ہے جو اتحاد پیدا کرتا ہے۔ خارج میں ذات اور صفات میں کس نے رب پیدا کیا ہے، وجود نے۔ تو بہرحال یہ ہماری بحث سے بھی خارج ہے۔ ہم نے جو بیان کرنا ہے وہ یہ قضیے کے 3 ارکان بیان کرنے ہیں، 1 2 3، لیکن یہ تینوں خارج میں کیا ہے، متحد۔ یا یہ بیان کرے گا کہ حمل نہیں ہے، یہ صفات اور خصوصیات اس کی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور مطلب بھی درپیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پڑھا ہے کہ ذات بعض اوقات مشتمل ہوتی ہے ذاتی اجزاء پہ، کیونکہ صفات کو ہم نے ذاتی اور عرضی لکھا ہے۔ اب انسان آپ لے لیں، ادھر ہے انسان، الانسان، ہم منطق کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء کتنے، حیوان ناطق، ہاں یہ دونوں اجزاء کا مجموعہ ذات کے ایکول ہے، ذات کے کیا ہے، برابر، لیکن اکیلے اکیلے نہیں ہے، اس لیے ذاتی کا مجموعہ آپ نے ہمیشہ لیں تو وہ ذات کے برابر ہے۔ لیکن یہ صفات اور خصوصیات کیا، کیونکہ ادھر آپ بات ہو رہے خصوصیت اسے لا سکتے ہیں، الانسان حیوان ناطق، یہ یہاں پہ حمل ہو رہا ہے انسان پہ، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں الانسان کاتب، کاتب جو ہے وہ اس کے ذاتی اجزاء میں سے ہے جس سے ذات تشکیل پائی ہے عرضی، تو اس کو بھی اس خصوص، بس جو بھی خصوصیت ہو وہ حمل ہوگی موضوع پہ۔ یہ ایک زبان بن گئی ہے، یہ زبان کل ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اور بہتر طور پہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس مرحلے پہ آج کی ہماری بحث ختم ہوتی ہے، اور کل سے ہم چند سوالوں پر مشتمل آئیں گے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ لگ گیا خارج میں ایک حقیقت کی جو تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ آپ کیسے بیان کریں گے، وہ آپ کے نفس میں جب جائے گی تو آپ نے یہ مفاہیم کا جو ایک دوسرے سے جدائی تھی، اس میں ذات کو جدا کر کے اس کی خصوصیات کو کیا کر لینا ہے، جدا، اور جب جدا آپ کر لیں گے تو حکم کس کے اوپر لگے گا، ہمیشہ ذات پر حکم لگتا ہے، ہمیشہ ذات پر حکم۔ ایک دفعہ ممکن ہے جسے آپ نے صفت قرار دیا اس کو بعنوان صفت نہیں بعنوان ذات دیکھیں، جیسے کتابت، کاتب سے کتابت، تب وہ کیا بن جائے گا، موضوع۔ اس لیے جو موضوع کے مرحلے میں ہم نے رکھنا وہ ہمیشہ کیا آئے گا، ذات، اور جو محمول قرار پائے گا وہ کیا ہے، خصوصیات و صفات، صحیح ہے۔
لہٰذا اگر یہ دو مفہوم نہ بنے تو حمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے حمل کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ ان میں دو ہی ہونی چاہیے، افتراق۔ دوسری شرط ہے کہ ان میں اشتراک بھی ہو۔ اگر وہ جمع نہیں ہے تو یہاں پہ اس لیے کوئی کہے گا کہ یہ جو آپ نے کہا الانسان حیوان ناطق، یہ تو عین بعین ہی وہی ذات ہے، ذات کے اپنے اجزاء ہیں، ان میں کہاں پہ آپ نے تفریق اور جدائی پیدا کی؟ ہم کہیں گے ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ذات جو ہے، یعنی اتنا فرق بھی بہت ہے، ذات مجمل ہے جبکہ محمول کی طور پہ تفصیلی ہے۔ یہ تفصیل اور اجمال اور تفصیل کا بھی فاصلہ اور فرق کیا ہے، کافی ہے حمل کے لیے۔ لیکن اگر بالکل کوئی فرق نہ ہو تو حمل وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اب حمل کی دنیا کی یہ ساری دیکھیں، یہاں پہ موضوع اور محمول کا ہونا قیمت رکھتا ہے یا ان دونوں میں ربط کا ہونا قیمت رکھتا ہے؟ زیادہ آپ کو قیمت کیا چیز معلوم ہو رہی ہے؟ موضوع اور محمول۔ وہ قیمت آپ کو زیادہ اہمیت کے حامل لگ رہے ہیں یا وہ ثابت ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ پتہ لگ جاتا ہے، لیکن فیصلہ جب عدالت میں کرنا ہے تو اس نے ربط کو جوڑنا یا نہ جوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے، یا موضوع اور محمول یہ ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ زیادہ کس کو دیکھیں گے؟ ہمیشہ علوم کی دنیا میں ربط کے اوپر بحث ہے، ساری نسبت کے اوپر بحث ہے، کیونکہ موضوع محمول کے تصورات اگر واضح نہ ہو تو عقل کہے گی جاؤ پہلے واضح کر کے آؤ۔ عقل کیا کہے گی؟ اسے واضح کر کے آؤ، چونکہ اگر وہ مبہم ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا یہ محمول کیا خصوصیت ہے، تو کیسے اسے حمل کر دے؟ ہاں، اس کے بعد جب موضوع اور محمول، یعنی محمول کے دائرے میں کیا ہمیشہ رکھیں گے آپ؟ خصوصیات اور صفات اور اوصاف رکھیں گے۔ اور ذات، ادھر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صفات اور خصوصیات پہلے ہیں یا ذات پہلے ہے؟ ذات پہلے ہوگی یا اگر ذات نہ ہو تو؟ اس لیے جس کی ذات ہی نہیں ثابت اس کے لیے خصوصیات ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہمارے پاس کسی چیز کی ذات ہی نہ ثابت ہو تو اس کے لیے ہم پھر کیا ثابت کریں گے؟ اس کا وجود پہلے ثابت کریں گے۔ اس لیے ہم آغاز ذات سے کریں گے یا حمل سے کریں گے؟ ہاں، اس لیے موضوع کے لیے انہوں نے علمی دنیا میں رکھا ہے حل بسیطہ، حل کے ذریعے۔ حل یوجد الانسان، کوئی وجود انسان ہے بھی خارج میں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نعم الانسان موجود۔ جب پتہ لگ گیا انسان موجود ہے یا خارج میں کوئی چیز ثابت ہے، اگلا سوال کیا کریں گے؟ ما ہی خصوصیاتہ، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ما ہی اوصافہ، ما ہی صفاتہ۔ یہ حل مرکبہ ہے۔ قضایا کی دنیا انہی دو پہ کھڑی ہے۔ اب ہم اس کے بعد آگے دلیل کے دائرے میں داخل ہوں گے تو ادھر اور چند چیزیں کھلیں گی، لیکن پچھلی والی مباحث نہیں بولنی۔ اب ہم دلیل کے بہت قریب آ گئے ہیں، علوم میں دلیل کے قریب آ گئے ہیں۔ آپ مثلا علم فقہ میں بھی ہیں، ایک سوال ہوتا ہے بالفرض، علم فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے النبش یا النجش بالفرض۔ آپ کہیں گے کہ ما ہوا النجش یا نبش، ہاں تو میں اس کی تعریف کروں گا، ماہیت یا اس کو لے کے آؤں گا۔ میں جب ذات بیان کروں گا تو پھر آپ ایک تعریف۔ اب یہ سوال حل بسیطہ کا نہیں تھا جو ابھی میں نے اٹھایا ہے، کل انشاءاللہ 5 اس کو ذکر کیے جائیں گے مراحل سوالات کے، اور وہ سوالات کے مراحل اسی طرح چلیں گے۔ عالم ثبوت سے بعض سوالات آپ کو عالم ثبوت سے عالم اثبات تک پہنچ جائیں گے، پھر بعض سوالات عالم اثبات سے قضیے کی دنیا تک پہنچ جائیں گے۔ آپ پھر کہیں گے کہ حل الذات، مثلا ذات النجش یا نجس یا نبشن، کوئی بھی ایک لفظ آپ ایسا لے آئیں کہ موجود نملہ، آپ کہتے ہیں موجود۔ جب موجود ہے آپ کہیں گے ما ہوا حکم الحکم شرعی لہو، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ حل بسیطہ آ جائے گا۔ اب اس کا حکم شرعی واضح ہے یا واضح نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا بدیہی اور نظری۔ ادھر بدیہی اور نظری ہمیں پتہ لگے کہ بھائی ذات واضح ہے یا نہیں۔ اگر ذات ہی نہیں واضح تو اسے ہم کہیں گے یہ نظری ہے،
اور اگر حمل نہیں واضح تو یہ حمل نظری ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ ادھر سے ہی، کہ یا تو وہ ذات اور صفت ہر دو ہمارے لیے واضح ہے تو پھر ہم فقط حمل کی بات کریں گے، ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر وہ واضح نہیں ہے تو حمل کی بات فوراً کریں گے، یا پہلے انہیں کہیں گے بھائی انہیں واضح کر کے آؤ، انہیں اب وہ واضح ہو گئی۔ جب وہ واضح ہو جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ حمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر حمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا فوراً پتہ لگ جاتا ہے، یہ حمل کیا ہے؟ بدیہی۔ اور اگر حمل نہیں ہو رہا فوراً، ادھر دلیل کی ضرورت ہے، بقیہ سب مرحلوں میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصور نظری و بدیہی، حمل کا ہونا یا نہ ہونا تصدیق نظری و تصدیق بدیہی و نظری۔ اس لیے تصدیق کس جہان میں ہمیشہ ہوتی ہے؟ کل بھی خطا کیا آپ نے، ابھی یہ اتنی تفصیل بیان کی آپ کی خدمت میں۔ کیا مطلب تصدیق کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ یہی حمل تصدیق ہے۔ حمل کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سے ہمارے ویسے دروس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ یہاں سے حمل نظری سے ہونا چاہیے تھا۔ یہاں سے دلیل کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ تصور نظری، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تینوں دلیل کی دنیا سے کیا ہے؟ خارج ہیں۔ جب ہم کلمہ دلیل کہتے ہیں تو صرف ایک مورد ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ کہ حمل ہونے کے لیے محمول اپنے موضوع پر حمل ہونے کے لیے کسی دلیل کا محتاج ہے۔ اگر محتاج نہ ہو تو پھر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم محمول اپنے موضوع پہ حمل ہونے کے لیے محتاج دلیل نہ ہو، آسانی سے حمل ہو جاتا ہو، تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کی ضرورت کب ہے؟ اور یہ دلیلی ضرورت سے کیا مراد ہے؟ خارج میں جو حقیقت ثابت ہے وہ ثابت شدہ حقیقت آپ کے لیے آشکار نہیں ہو رہی، کیونکہ زبان موضوع اور محمول خارج میں واحد ہے، شے واحد کو آپ موضوع محمول میں لے کے آ رہے ہیں۔ اس کو بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔